and western borders and a renewed threat of terrorism. Before we could settle, Pakistan was rocked by climate-induced catastrophe, floods requiring a robust international response to meet the urgent domestic needs. I do not claim that we have encountered every challenge successfully, but I must share with you that I today feel we have achieved more than what I thought we would have achieved when I first started my tenure as foreign minister. We have just celebrated the 10th anniversary of the China-Pakistan Economic Corridor in Islamabad, with the Chinese vice premier in attendance. The help and assistance our government has received from China, politically, economically, gives me confidence about the health of Pakistan's relationship with its iron brother. Three senior official level delegations from the United States visited Pakistan in the second half of July 2023, from the Treasury Department, the NSC, and one from the private sector. The last 1 year saw consistently high-level engagement with the United States government, and I'm glad that we now have a path with the US to rebuild and strengthen bilateral relations. What gives me satisfaction, however, is that the positive trajectory in our relations with both the United States and China have been pursued with clarity, underpinned by our consistent position that we do not want to be dragged into global competition. Also, I draw particular satisfaction on how Pakistan maintained its principled position on Ukraine. Despite all the doubts and apprehensions in the media, our voting pattern on related resolutions in multilateral fora remain unchanged. We invested significant effort in engaging both sides of the divide, and today I believe there is a greater understanding of Pakistan's position. This is clearly evidenced by our closer engagement with the US and the European Union, burgeoning energy cooperation with Russia, and visits to Pakistan by the foreign minister of Belarus and the Ukraine. This broad, deep, and meaningful engagement with all countries also helped building trust with the countries that sit on the IMF board. Its coming to fruition last month was a gratifying moment. It was owed in equal amount to the assistance given to Pakistan by China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, a sign that our traditional partners are standing firm with us. I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Shahbaz Sharif. Exiting the FATF grey list, was an important development for Pakistan. And I must remind you कि हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले, हमने 2 action plans मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले grey list से निकले. The Minister of State, Ms. Hina Rabbani Khar, led this effort as the chairperson of the National FATF Coordination Committee. And जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज़्यादा शोशा के साथ ने, यही वजह है कि हम FATF के जो grey list थे उससे निकल सके. In this regard, years of technical work in progress by all national states, इसलिए कि हिना ने ये लिखा भी है मेरे लिए, तो अब मैं सबको तारीफ करूंगा, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत जो है behind the scenes इसके Hina Rabbani Khar Sahiba ki thi. In this regard, years of technical work in progress by all national stakeholders needed to be recognized internationally. We were able to project our progress successfully and have it duly recognized by the FATF, thwarting diplomatically the designs of major detractors. Instead of celebrating this success,
We remained focused on the job. We also led a legislative process to ensure that our gains at the FATF are consolidated. Engaging Europe and the United Kingdom constructively was a priority for us. Countless meetings and bilateral visits to and from Europe, as well as on the sidelines of multilateral meetings, have reinvigorated our ties. We seek from these countries better access for our goods, visa facilitations, especially for students, work opportunities for our skilled people, and cooperation in the education, science, and technology. We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security, and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this lavish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year, it was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the General Assembly, at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva, ये तो Geneva पे पहुंच गए, इससे पहले तो हमने काफ़ी कुछ किया था, मैं आपको याद दिलवाता. एक तो OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम Council of Foreign Ministers के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज़ को कंडेम किया, मगर साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो 15 मार्च इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर तो हो चुका था, मगर उसकी कोई मनाने के तरीक़ेकार नहीं था, तो हमने तारीख रकम किया और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया. एक तरफ
यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल को साथ बिठाया, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको साथ बिठाया. पूरी दुनिया को सामने जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली के जो फ्लोर है वो सब मौजूद है. हर मुल्क ने अपने बात की और यूनानिमसली ना सिर्फ इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, मगर हमारे साथ OIC के साथ द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में मनाया गया. ये तारीखी बात तो था, मगर अफसोस के साथ जो इंसिडेंट्स है इस्लामोफोबिया के, जो इंसिडेंट्स थे फॉर द डेसिक्रेशन ऑफ द होली कुरान इन सम कंट्रीज इन यूरोप, वो होता रहा. तो फिर उसके बाद हमने जो इधर लिखा है एक और तारीखी जो कदम था जो पहली बार हुआ था कि OIC का नुमाइंदगी करते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence. और ये भी एक बड़ा तारीखी अचीवमेंट है इस लिहाज से कि आपका मौकिफ को, मुस्लिम उम्मा का मौकिफ को जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो आपके मौकिफ को माना है और आपका रेजोल्यूशन वहां से पास कर चुका है. तो मैं समझता हूं ये काफी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था. आई हैव ओनली मेंशन्ड some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC, Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues and aapko yaad hoga climate change, United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing. Not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service, that despite हमारा जो वसाइल है नु कम होंगे, लेकिन हमारा जो ambassadors है, हमारा जो foreign office के लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से कम वसाइल के बावजूद हम इतने सारे जो ओहदे हैं हमने पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं. पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन अहम जगह में हमने यकीनी बनाया. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms पे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल में हमसे मिस हुआ इसमें, if I'm not wrong, वो जो climate advocacy का मौका हमें मिला foreign office की platform से और आपका वज़ीर ख़ारजा होते हुए, मैं आपको बताऊं कि जितना उन दिनों में तकरीबन एक साल पहले जब ये सैलाब हो रहा था और हम तो ग्राउंड पे मौजूद थे, अपने आंखों से सब कुछ देख रहा था, मैं कभी अपनी जिंदगी भी उतना बेबस महसूस नहीं कर रहा था अपने आप को जब मैंने उतना तबाही देखा. मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान जिनका वसाइल हमारा इतना कम है, इतना चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, हम कैसे
اس مشکل وقت سے آگے بڑھیں گے. مگر انہی دنوں میں ہم نے فوراً یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو نہ صرف اوبیسلی دعوت تو دیا، مگر یہاں پاکستان لے کر آئے، پاکستان میں اس کو سیلاب متاثرین کے پاس لے کے گئے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ ہم کس قسم کا قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد جو ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں چلیں گے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا جو یو این جنرل اسمبلی کا ٹائم تھا پورا کلائمیٹ میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا تھا اور بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا تھا. اس نے ہمارے لیے اس کا گراؤنڈ فلور پہ ایک بڑا سا ایک شو کیس رکھا تھا جہاں تصویریں تھے، ڈاکیومنٹری فوٹیجز تھے. اپنا یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا، وہ سیشن میں آپ کسی کا تقریر بھی سن لیں، اوبیسلی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا تقریر تو اپنی جگہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں، مگر اس لیے کہ اس نے اتنا لیڈ لیا اور اتنا ہمارا ایشو کو ان کا اپنا ایشو بنا دیا تھا. تو پورا یونائٹڈ نیشنز میں ابھی شاید ان دنوں میں جب 9/11 کے فوراً بعد تب پاکستان اتنا فوکس میں تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ سیلاب کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے دوران ہر ملک نے نہ صرف آپ کا ذکر کیا مگر آپ کو مدد فراہم کیا، آپ کو نہ صرف ریلیف کا سپورٹ دلوائے تھے، اور ان دنوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کو مدد کر رہا ہے. وہاں سے ہم نے COP 27 پہ گئے تھے. COP 27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت، جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی، اور COP 27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا، ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال، اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے، اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں سب، یا یوکرین سوچ رہے ہیں، سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں، تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا، اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا، پارٹیزان ہوگا، ایک دوسرے کی شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہے اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے، ہمارے دوست ممالک نے، ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے سرپرائزنگ جگہ سے، جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں آپ کے سکسیسفل ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو مدد فراہم کی، اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے، جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے، بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے، اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی، تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو، وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے
زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے، وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے، نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان اے جنریشن. ان شاء اللہ تعالیٰ میں 2 ملین گھر بنا کے دوں گا. 2 ملین families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions. ہمارا جنیوا، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا، اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے، وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں نہ پیسہ دلوا سکا، نہ ریلیف دلوا سکا، اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے، یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں، مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہے. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں، مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا ہے، یا وہ بالکل 100% گر چکے ہیں، یا وہ اب وہ قابل نہیں ہے کہ ان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست میں وہ اب سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ تعلیمی ادارے بھی بنائیں گے. ہمارے سڑکیں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اریگیشن نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے، ایگریکلچر میں جو پہنچا تو سو پہنچا. مگر یہ جو گھروں کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے، اپنی زمین اپنا مکان کا جو پروگرام ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب لے کر آئے گا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں چینج مینجمنٹ انیشیٹو، جو ہمارا ریفارمز کا انیشیٹو تھا فارن آفس کا. میرے خیال میں نے کافی آپ کو بریف کیا ہے اس پہ، مگر پھر بھی میں ایک بار پھر اس پہ بتاتا ہوں. تو بائی بینگ سورٹ آف کاگنیسنٹ آف دا فیکٹس کہ ہمیں ریفارم لے کر آنا تھا اور فارن آفس کو ماڈرن دنیا میں پش کرنے کی کوشش کرنا کا سوچ تھا، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم ایک نوجوان وزیر خارجہ ہیں، تو امید بھی یہی تھا کہ کچھ نئے ریفارمز ہم لے کر آئیں گے. تو therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration, and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy کا بھی بورڈ جو ہے وہ پہلی بار شاید 12 سال بعد ہم نے فورن سروس اکیڈمی کا جو بورڈ ہے وہ بھی ہوسٹ کیا ہے، اور یہ آپ کا فورن سروس اکیڈمی کا الحمدللہ ریفارم بھی ہو رہا ہے. At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I am happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Chahe wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, ya cadre strength ho.
ہم نے اور ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. یہ پوائنٹس ہم نے اپنے پہلا کیبنٹ میٹنگ میں اٹھائے تھے اور پورا 16 مہینے جو ہے ہم سب لڑتے رہے, اور ہم وزیر اعظم صاحب کے, اسحاق ڈار صاحب کے خاص طور پہ ہم شکر گزار ہے کہ آخر کا جو کام موفا میں 11-12 سال سے نہیں ہو سکا ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا. میرے امید ہے کہ اس کا فائدہ اس ادارہ کو ہوگا, اور جو لوگ ادھر دن رات محنت کرتے ہیں ان کا حق تھے, ان کو اپنا حق ہم نے دلوائے ہیں. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, اور camp offices کا اب نام تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالی جلد, آج رات ہی, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So اس کا سوچ یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے صوبے کے پاس تو زیادہ اختیار ہے, زیادہ کام ہے, مگر آپ کا جو کیمپ آفس ہے وہ پروٹوکول کے علاوہ ان کا اتنا زیادہ نہ اختیار ہے, نہ اسکوپ ہے, نہ مینڈیٹ ہے, تو اس لیے کہ اب ہمارا کارڈر اسٹرینتھ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور باقی ریفارمز بھی آ گئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ذمہ داری اپنے کیمپ آفیسز کو دلوائے, اور وہ باقاعدہ ہر صوبے میں دا منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے ایک آؤٹ پوسٹ ہو, اور وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے جو کیمپ آفس ہے, جو آؤٹ پوسٹ ہے, outpost ہے for foreign affairs in the provinces, وہ پھر صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے. اگر وہ وزیر اعلیٰ کسی صوبہ کا یا کسی وزیر باہر جا رہا ہو, ان کو تھوڑا سا ٹاکنگ پوائنٹس مل جائے, ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کا کیا فارن پالیسی ہے, کیا ہمارا پوزیشن ہے. اگر وہ اپنے طور پہ کسی ملک کے ساتھ یا کسی ملک کے صوبہ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو بڑا ضروری تھا کہ ان کو فارن آفس کا سپورٹ ملا جائے. اور ساتھ ساتھ سارے صوبے میں جو ہے آپ کے کاؤنسل جنرلز موجود ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال میں ضروری تھا کہ وہاں ہمارا فارن آفس کا ایک ایسا آؤٹ پوسٹ ہو ڈائریکٹ ان کے ساتھ وہاں آن گراؤنڈ کوآرڈینیٹ کر سکے. اس سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو صوبائی حکومتوں کو فائدہ ملے گا, مگر جو کام میں ہمارا باٹل ٹیکس ہو جاتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کسی وزیر خارجہ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام پشاور میں کرنا چاہ رہے ہیں, جب تک یہاں سے لے کے پلاننگ کے پاس جائے گا, پلاننگ سے لے کے پھر پتہ نہیں کب تک وہاں صوبہ میں پہنچے گا, بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اگر ڈائریکٹلی وہ اپنے منسٹری آف فارن افیئرس کین سپورٹ دا پروونشل گورنمنٹس, تو میرے خیال میں یہ اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, یہ انیشیٹو موفا کو بھی فائدہ دلوائیں گے, اور جو وہ صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی فائدہ دلوائیں گے. Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honourable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad.
A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल होता है. अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है. गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा. I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our 3 major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई. Don't steal Mumtaz's thunder on my last. Assalamu alaikum ji. Naveed Siddiqui sahab. Okay, लेकिन आप you'll call on people, ना? जी, नवीद सिद्दीकी साहब सवाल पूछिए. बिलावल साहब, नवीद सिद्दीकी. नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन से चैनल के साथ हो? टैलेंट न्यूज़ सर. Okay. अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियां गिनवाई बिलावल साहब. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे जो करीब तरीन हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है. तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरिम तालिबान की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से ना पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनली कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहत है इसमें? मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं.
کہ اگست 2019 کے بعد پاکستان کا موقف واضح ہے. تک بھارت اپنا اللیگل یونیلیٹرل ایکشن جو نہ صرف انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں مگر یونائٹڈ نیشنل سیکورٹی کاؤنسلز کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں, ہمارے اپنے بائی لیٹرل اگریمنٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں, جب تک بھارت اس پہ نظر ثانی نہیں کرتا ہے پاکستان کے لیے وہ بالکل سپیس موجود نہیں کہ ہم ایک میننگ فل طریقے کے ساتھ ان سے انگیج کریں. اس کے باوجود, ان کنڈیشنز کے باوجود اور ہمارا پوزیشن کے باوجود ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا موقع ہو, میں پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا 12-11 سال بعد جو گوا گیا, اس کے باوجود کہ ہمارے اعتراضات تھے, اس کے باوجود کہ میرے سر کی قیمت لگا ہوا تھا کہ ہم پاکستان کا موقف, ہمارا حق تھا کہ ہم پاکستان کا موقف سامنے رکھے اور وہ حق ہم نے پورا کروایا. ہاں, واپس آ کے ہم نے بھارت کے ساتھ جو ہے امن کے جو معاہدے ہیں وہ سائن نہیں کیے, لیکن جتنا سپیس ہمارے ساتھ تھے اس سپیس میں ہم نے 16 مہینے میں اس سپیس میں ہم نے میکسیملائز پاکستان کا پوزیشن بھی کیا, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز پہ ہو چاہے وہ SCO پہ ہو, اس حد تک کہ ہمارا SCO CFM پہ جانے کے بعد بھارت نے یہ محسوس کیا کہ بہتر ہو